ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق علیہ۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ علیہ ويقول یا لیتنی مکان صاحب هذا القبر وليس به الدین ما به الا البلاء متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود کے ساتھ جنگ نہ کر لیں، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول کر کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی ہے جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کرو، سوائے غرقد کے درخت کے فإنہ من شجر الیہود، کہ یقیناً وہ یہود کا درخت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک نہیں ختم ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہو کر گر پڑے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ یہاں دفن ہوتا، اور ایسا وہ اپنے دین کی وجہ سے نہیں کہے گا، ایسا صرف اس لیے کہے گا کہ دنیا کے اندر مصیبتیں بڑی ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی متفق علیہ روایت۔ قیامت سے پہلے جو احوال ہیں، دجال کا فتنہ اور قتل و غارت گری، اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبردار کیا ہے وہ احادیث اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل یہودیوں اور مسلمانوں کا ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ دجال کے پیروکار یہودی ہوں گے جو اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ 70,000 کی تعداد میں، اب ہر اول دستہ اس کا ہوگا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے مقام لد پر اس کا سامنا ہوگا اور وہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر پتھر اور درخت بول کر بتائے گا کہ یہ یہودی ہے، اس کو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو سوائے غرقد کے درخت۔ ان ساری احادیث کو جو اس سے متعلقہ ہیں جمع کیا جائے تو موجودہ دور کے حالات بہت حد تک اس معاملے میں قریب پہنچ چکے۔ یہود عرصہ دراز سے بیت المقدس سے نکالے گئے، اور اس کے بعد طویل جدوجہد کر کے انہوں نے مغرب کو جو پہلے ان کا دشمن تھا اس کے اندر ان کی صفوں میں اپنے ایجنٹ داخل کیے، اور اس وقت عیسائیوں میں وہ لوگ جو صہیونیت کے ایجنڈے پر ہیں ان کو نیو کونس کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونینز کے زیادہ تر سربراہان وہ انہی کے گماشتے ہیں، اور اس کے پیچھے بینکنگ کا ایک بہت بڑا نظام اور پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز کا نظام، یہ ساری وہ چینز ہیں جو اس سلسلے کے لیے ہلتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور نتیجتاً بالآخر برطانیہ نے
یہود کو اس بات کا حق دیا کہ وہ چونکہ بڑے مظلوم ہیں، ہٹلر نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس لیے ان کو ارض مقدس میں جگہ ملنی چاہیے جو ان کا مطالبہ ہے، اور نتیجتاً اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ 1948 میں باقاعدہ طور پر وہ زمینیں اسرائیل کے نام پر منتقل کی گئیں جو فلسطینیوں کی تھیں، اور اس سے قبل بڑی تعداد میں فلسطینیوں سے مہنگے داموں یہودیوں نے اور ان کی تجارتی کمپنیوں نے غرب فلسطین کی جو زمینیں ہیں وہ خریدی بھی تھی، اور آہستہ آہستہ کچھ خرید کر اور اکثر قبضہ کر کے انہوں نے وہ باڑ قائم کرنی شروع کر دی جو اب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قائم ہے، اور نتیجتاً یہود اس جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں جہاں انہوں نے دجال کا استقبال کرنا ہے، اور اپنے طور پر وہ اپنے مسایہ کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور وہ تمام سہولیات اور وہ تمام ذرائع وہ اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک عالمی واحد حکومت جو پوری دنیا کے ہر بندے کو کنٹرول کرے گی، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب ہے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے کفر تدبیر کرتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس کے مقابل تدبیر فرماتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والے کرنے والے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اتنے وسائل اور اسباب کے ساتھ جب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک نظام تشکیل پا چکا ہے جس کو آخر میں آ کر ان کے لیڈر نے لیڈ کرنا ہے، تو کیسے ہوگا کہ مسلمان جو ایک بڑی کمزور پوزیشن میں ہیں، حالات بھی اس وقت ٹائٹ ہوں گے، اس ساری صورتحال میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سابقہ ادوار میں بھی کفار کے مقابلے میں انبیاء اور ان کے ساتھی ظاہری اسباب میں کمزور ہونے کے باوجود ایمان میں جب مضبوط تھے تو کامیاب ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بھی اسی بات کی گواہ ہے، اور فی زمانہ ہمارے اپنے ارد گرد موجود حالات، افغانستان کے حالات اور باقی جو چیزیں ہم نے خود مشاہدہ کی، وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ مومن ایمان میں تگڑا ہو تو اسباب والے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مسئلہ صرف تب بنتا ہے جب ایمان کمزور ہو جائے۔ تو جب اہل ایمان موجود ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل بھی ان کے حق میں موڑ دیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے دنیا ساری کی تدبیریں کرنے والے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور اللہ کے فیصلے غالب رہیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب حضرت مہدی کو بھیجیں گے، امام مہدی کو، تو یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات صرف ایک ہی رات میں سازگار فرما دیں گے۔ تو یہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے معاملات سیدھے ہو جانا یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اس لیے اس قسم کی فکر اور سوچ اور جوڑ اور توڑ صرف اسی کو لاحق رہتا ہے جو جوڑ توڑ کا ہی قائل ہے اور اس کا اللہ پر یقین اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی کمزور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور غرقت کا درخت چونکہ ان کا درخت ہے تو سوائے اس کے باقی ہر چیز بولے گی۔ فی وقت اسرائیل میں جس درخت کی سب سے زیادہ کاشت ہو رہی ہے وہ یہ غرقت کا درخت ہی، اور وہ جانتے ہیں کہ کون سا درخت ان کا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے مسلمان اس معاملے میں جو ہے نا آج بھی ہچی پیچی کا شکار ہیں کہ ان کو اندازہ اور یقین نہیں آتا کہ یہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے وہ من و عن مبنی بر حق ہے اور اسی طرح وقوع پذیر ہونی۔ اب ابتلائیں اور آزمائشیں اس کے دوران آنی ہیں، ابھی احادیث آگے آ بھی رہی ہیں، اس میں ذکر بھی آئے گا کہ
فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، مسلمانوں کے احوال بہت حد تک جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے جب دجال کا فتنہ نکلے گا تو کفر میں چلے جائیں. تو جو لوگ پیچھے بچیں گے یا اس سے قبل جو لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہوں گی اس میں ثابت قدم رہنے والے لوگ بہت تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے اور زیادہ تر دنیا تباہی کا شکار ہوگی. تو یہ دنیا جس ٹیکنالوجی اور جس مادیت پرستی کا شکار ہے اس کا ایک حد تک صفایا ہوگا اور لوگوں کے دل سے ان چیزوں کی اہمیت ختم ہوگی، تبھی جا کر ایمان کی مضبوطی آئی. اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی اور اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں اور جس قسم کی لالچ اور حرص لوگوں کے اندر آ چکی ہے، جب تک یہ زوال پذیر نہیں ہوگی ایمان واپس لوگوں کے دلوں کے اندر گھر نہیں کر سکتا. اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں دنیا اتنی ٹیکنالوجی پہ پہنچی ہے یہ کیسے زوال پذیر ہو سکتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید کی بعض نصوص اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تاریخی شواہد بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ایسا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ انسان اتنی مادی ترقی کو پہنچا ہے، بلکہ اس سے قبل بھی انسان بہت مرتبہ ایسی ترقی تک پہنچا ہے جو شاید فی زمانہ بھی ابھی نہیں آئی. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور ہوا کے دوش پر وہ 1 ماہ کا سفر دن کے ایک حصے میں کر لیا کرتے تھے. یہ ٹیکنالوجی ہے اللہ نے عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا شخص وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کوئی شعبدے باز نہیں تھا، کوئی جادوگر نہیں تھا، عالم تھا. اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی تھی کہ اس نے کہا پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں حاضر ہوگا، اور اس نے حاضر کر کے دکھایا. یعنی آج کی زبان میں اگر آپ بات کریں کہ جو تصور موجود ہے کہ ٹیلی پورٹیشن ہو سکتی ہے، مادہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اور پلک جھپکنے میں منتقل کیا جا سکتا ہے. ہم اب تک صرف سافٹ ویئر کو منتقل کرنے پر قادر ہوئے کہ آپ نے کوئی ای میل لکھی، کوئی الفاظ لکھے، کوئی ویڈیوز سافٹ ویئر فارم میں موجود ہیں، وہ پلک جھپکنے میں دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاتی، ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی. لیکن ایک چیز فزیکلی موجود ہے، آپ اس کو کسی اور جگہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے تھیوریٹیکلی تو ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر E=mc² ہو جائے، انرجی جو ہے وہ مادے کی رفتار سے ایسے حرکت کرے تو مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کسی چیز کو آپ روشنی کی رفتار کے برابر یا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت دے کر اس کو انرجی میں کنورٹ کر دیتے تو وہ پلک جھپکنے میں کہ دنیا میں کسی اور جگہ پر واپس اگر اس کو آپ روک دیں تو اس کو مادے کی صورت میں کنورٹ ہونا چاہیے. آج ہم اس بات کو کر نہیں سکتے، تھیوریٹیکلی سوچ سکتے ہیں، اس زمانے میں ہوا ہے. تو اس لیے انسانوں کا یہ سوچنا کہ اتنی ترقی کیسے جائے گی، ختم ہوگی، تو یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ختم کرے گی. اس لیے کہ جو ایٹم بم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو ہائیڈروجن بم اور دنیا جہان کے میزائل بنا کر ہم نے رکھے ہیں، یہ کچھ سر پھروں کے ہاتھ تو لگنے ہیں اور وہ پاگل دنیا میں بہت سے موجود ہیں. تو وہ اس دنیا کو اس کی حقیقت تک پہنچا کے چھوڑیں گے اور لوگوں کو پھر یہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہم نے وبال کھڑا کیا اپنے لیے، یہ حقیقتاً دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ نہیں. اور اسی کی طرف اللہ کے رسول کی اگلی حدیث اشارہ کرتی ہے کہ فتنے، آزمائشیں، دنیا کی مصائب، پریشانیاں، چیلنجز، پریشرز اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ بندہ قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہو کر اس بات کی خواہش کرے گا کاش میں اس کی جگہ مر چکا ہوتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مادیت پرستی زیادہ ہے وہاں پر خودکشیوں کا رجحان سب سے زیادہ. اس وقت دنیا کے اندر جن ممالک میں سب سے زیادہ خودکشیوں کا رجحان ہے اس میں جاپان اور سوئٹزرلینڈ یہ سر فہرست ہیں. یہ دنیا کے کامیاب ترین ملک ہیں، پوری دنیا کو اپنی چیزیں بیچتے ہیں. دنیا میں خوشحال ترین زندگی جس کے معیار دنیا نے طے کیے ہیں کہ کہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہیں، ان میں سے سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لینا اور
کو بعض اداروں کو درخواست دینا کہ بس میں مزید جینا نہیں چاہتا، اب مجھے مار دیا جائے، اس کی قانونی حیثیت قبول کر لی گئی، یعنی خودکشی کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اب وہ کمپنی، آپ اس کو پیسے پے کرتے ہیں، وہ آپ کے آخری رسومات اور آپ کے سارے معاملات اور آپ کو انجیکشن لگانے کا انتظام کر کے دنیا سے رخصت کر دیتی۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا خوشحال ترین ملک اور وہاں کے آسائشوں کے اندر رہنے والے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے یہ دنیا اس کام کے لیے بنائی نہیں تھی جس طرف لگ پڑے لوگ۔ زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکتی تھی، ان تمام چیزوں کے مقابل بہت آسانی سے گزر سکتی تھی۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو بعض لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی، میں ان کو ایک زاویے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر روڈیں بنانا، ڈیم بنانا، بڑے بڑے شہر سجانا، ہائی رائز اسکائی اسکیپرز بنانا یہ کوئی بہت اچھا کام ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروا لیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا، اگر میں چاہوں تو اللہ ان پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن میں نے پسند نہیں کیا کہ دنیا کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں سے جب جانا ہے تو پھر اتنا کچھ کرنے کا مقصد، کشٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان نے اپنے لیے کیسے وبال کھڑے کیے ہیں اور اس کے اوپر اپنے اوپر کیسے کیسے بوجھ اٹھائے ہیں، ظلومن جہولا، اسی لیے اللہ نے کہا بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ تو ایسے فتنے، ایسے پریشر، ایسے چیلنجز آ جائیں گے کہ بندہ کہے گا کہ کاش میں اس سے پہلے مر ہی چکا ہوتا، یہ میں نے نہ کیا ہوتا۔ تو یہ فتنے آگے سر اٹھائے جب کھڑے ہوں گے، بالآخر انسان یہ فیصلہ ہی کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، لڑیں گے، مریں گے، اور جب مر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے 99 مر جائیں گے، ایک آدھ بندہ بچے گا، 99% آبادی ختم ہوگی، تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دنیا کے اندر کیا چام باقی رہ جائے گا؟ کوئی چام باقی نہیں رہ جائے۔ اس لیے یہ حقیقتیں آئے روز ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو رہی۔ تو پھر سوال وہیں پر ہے جو ہر دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو واہ واہ کروانا نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ اصل کی طرف توجہ رہے، حقیقت کی طرف توجہ رہے، اور حقیقت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے گھر کے اور کچھ نہیں ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آخرت ہی زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔